باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ پاکیزگی کو، نظافت کو اور طہارت کو پسند کیا گیا ہے۔ گندگی، نجاست اور ناپاکی کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ جسم کی طہارت بھی، مکان کی طہارت بھی، ماحول کی طہارت بھی مطلوب ہے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے وہ ہے کہ آپ کا دل پاک ہونا چاہیے۔ دل کی پاکیزگی جسم کی پاکیزگی سے زیادہ اہم ہے، اور دل کو پاک کرنے کے لیے، جس طرح جسم کو پاک کرنے کے لیے پانی سب سے بڑا ذریعہ ہے اور صابن ہے، دوسرے ذرائع ہیں جس سے ہم جسم صاف کرتے ہیں، دل کو صاف کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ بے شک اس سے بڑھ کر یقین فرمائیے کہ دل کی پاکیزگی کا کوئی دوسرا ذریعہ اتنا مؤثر نہیں۔ یہ ورد وظائف ہیں، ذکر اذکار ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جتنا دل اللہ کے قرآن کے ساتھ صاف ہوتا ہے، کسی دوسرے کے ساتھ صاف نہیں ہوتا۔ اور دل کی پاکیزگی کتنی ہمیں حاصل ہے، اس کی دو نشانیاں ہیں۔ کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ خود آپ اپنے دل سے پوچھیں گے تو آپ کا دل جواب دے گا کہ آپ کا دل کتنا پاک صاف ہے۔ دل کی پاکیزگی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کی خلوتیں کیسی ہیں، آپ کی تنہائیاں کیسی ہیں۔ جب کوئی نہیں ہوتا، صرف آپ ہوتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، ہاں جی، کوئی نہیں جب دیکھ رہا ہوتا، اور رواج بھی ہوتا ہے گندے کام کرنے کا، گناہ کے کام کرنے کا، غلط کام کرنے کا، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کا دل صاف ہے تو آپ کو کبھی وہ گناہ کے کام کی طرف لڑکنے نہیں دے گا، آپ کے دل کو پکڑ کر رکھے گا، پہرا دے گا۔ ایک یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل پاک ہے۔ مجلسوں میں ہم اللہ اور نبی کی باتیں کریں اور نبیوں جیسی باتیں کریں، اور جب تنہائی میں چلے جائیں تو گناہ گاروں جیسے کام کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو رنگی ہے، دو رنگ ہے، منافقت ہے۔ اور دوسری دل کی پاکیزگی کی نشانی یہ ہے کہ اس قرآن کے ساتھ آپ کو محبت ہو۔ محبت آپ جانتے ہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے، ہمیں محبت کسی نہ کسی سے تو آخر ہوئی ہے، اپنے بچے سے، اپنی بیوی سے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ اس طرح کے قرآن کے ساتھ محبت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہی آپ کو وقت ملے آپ قرآن کو اٹھا لیں، قرآن کو پڑھیں۔ اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کی قرآن کی بے شک ایک آیت یاد کر لیں، آدھی آیت یاد کر لیں، روزانہ کی بنیاد پر اس کو یاد کریں۔ اس کو جب آپ یاد کریں گے تو بار بار آپ کو قرآن سے رابطہ کرنا پڑے گا، اور قرآن مجید کو آپ یاد کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق بن جائے گا۔ یہ حافظ قرآن کے جو درجات اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں، یوں ہی بیان نہیں فرمائے ہیں کہ ایک آیت کو یاد رکھنے کے لیے پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کو پڑھنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ قرآن کی آیت یاد ہوتی ہے۔ اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، جس دل میں قرآن نہیں ہے، بے شک وہ دل پاک نہیں، وہ دل پاک نہیں ہے۔ یہ پاکی کا بہت ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دیکھیے آج کی صورت کیا کہتی ہے کہ اللہ پاک وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر روگ ہے، دلوں کے اندر مرض ہے، بیماری ہے، دلوں کے اندر بیماری ہے۔ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ۔ ان کے دل کے اندر بیماری اور ناپاکی پہلے سے موجود تھی جی، فزادتہم، پس زیادہ کر دیا رجسن الی رجسن، جو پہلے سے ان کے دل کے اندر ناپاکی تھی، اس ناپاکی کے اندر قرآن نے اور اضافہ کر دیا۔ تو قرآن تو پاکیزگی دیتا ہے، پھر قرآن نے ناپاکی کیسے بڑھا دی؟ نہیں، وما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن کو اس لیے آپ کے اوپر نازل نہیں کیا کہ یہ بدبخت آپ کو بنائے یا آپ کو مصیبت میں مبتلا کر دے۔ قرآن تو سعادت دینے کے لیے آتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، اس قرآن کے ذریعے بہت ساری قومیں اٹھ جاتی ہیں اور بہت ساری قومیں بیٹھ جاتی ہیں، ہاں جی۔ تو یہ قرآن بھی اسی طرح کا ہے کہ جن کے دلوں کے اندر ناپاکی ہے، ناپاکی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے اس میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پہلے اگر 60 آیتیں تھیں، انہوں نے انکار کیا تھا، تو آج 161 آیت ہو گئی ہے یا 61 آیت ہو گئی ہے، تو ایک آیت کا اور انکار ہو گیا، ان کی ناپاکی میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو جو ہی وقت گزرتا چلا جاتا ہے، ان کی ناپاکی اور ان کی پلیدگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، وَمَاتُوا، اور مر جاتے ہیں اسی حالت میں، وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اس وقت وہ کافر ہوتے ہیں۔ مسلسل یہ انکار کی وجہ سے مسلسل ان کی ناپاکی اور ان کی پلیدی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جب وہ مرتے ہیں تو وہ کافر ہوتے ہیں۔ ان الذين كفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور پھر اس کفر کی حالت میں مر گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، ان سے اتنا سونا وہ اگر دیں جتنا پہاڑ ہوتا ہے، مِلْءُ الْأَرْض، جتنی زمین ہے،
کتنا سونا بھی دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وہ سونا قبول نہیں کرے گا. جی اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور اس عذاب سے بچانے والا، کوئی ان کی نصرت کرنے والا، کوئی ان کو امداد دینے والا، کوئی ان کے کام آنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا جب وہ اس عذاب میں مبتلا ہو. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، موت کا پتہ نہیں ہے کب آتی ہے. اس وقت اس لیے ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ میں کسی ایسی حالت میں نہ ہوں جو اللہ کی نافرمانی کی حالت ہو، اور اس حالت میں اگر موت آ گئی تو پھر تو یہی حال ہوگا جو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے. کبھی انسان نفاق کے قریب ہوتا ہے، کبھی انسان منافقت کے قریب ہوتا ہے، اور کبھی انسان ایمان کے اوپر درجے کے اوپر. تو آپ ہر وقت اس حالت میں رہا کریں کیونکہ موت کا پتہ نہیں ہے. اس حال میں رہا کریں، رہنے کی کوشش کیا کریں کہ جب آپ ایمان کے اعلیٰ کریں، کہ جب موت ہے تو ہم مومن. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلی